بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشان. پیش خدمت ہے آج کا کالم بعنوان فیصلہ عدالت نے نہیں عوام نے کرنا ہے. ناظرین، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عمران خان سے ملاقات کے لیے خیبر پختونخوا سے پنجاب آئے. پنجاب کے غیور پنجابیوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. سہیل افریدی اڈیالہ جیل میں اپنے قائد عمران خان سے ملاقات کے لیے اپنے وکلاء کے ساتھ ہائی کورٹ گئے. ہائی کورٹ میں قانونی تقاضوں کے مطابق چیف جسٹس نے فل بنچ میں بیٹھ کر کمرہ عدالت میں موجود سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو حکم دیا کہ سہیل افریدی کی عمران خان سے ملاقات کرانا تمہارا فرض ہے. لیکن عدالتی حکم پر اڈیالہ جیل میں ایک ایس ایچ او نے کہا عدالتی حکم کی کوئی وقت نہیں، ملاقات نہیں ہو سکتی. ایسی صورتحال میں قوم کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ اشرافیہ کی حکومت ٹوپی ڈرامہ ہے، حکومت درباری ہے، ہونا وہی کچھ ہے جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پسندیدہ فیلڈ مارشل چاہیں گے. کوئی بھی پاکستانی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوریت کی حکمرانی نہیں بلکہ سلمانی ٹوپی میں ان کی حکمرانی ہے، جو نظر تو نہیں آتے لیکن محسوس ضرور ہوتے ہیں. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس فل بینچ میں بیٹھ کر بخوبی جانتے تھے کہ ان کے احکامات پر کوئی عمل نہیں ہوگا، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر سہیل افریدی کو اپنے قائد سے ملاقات کے احکامات جاری نہ کیے تو بدنامی اور تنقید کی توپوں کا رخ ہائی کورٹ کی طرف ہوگا. اس لیے فیصلہ دے کر چیف جسٹس نے قوم کو بتا دیا کہ ہم انصاف دینا بھی چاہیں تو نہیں دے سکتے، اس لیے ہم وہی کچھ کرتے ہیں جو ہمیں کہا جاتا ہے. اب یہ کہنا کہ اگر عدالتیں انصاف نہیں دیتی تو عدالتوں کو تالے لگا دیا جائیں غلط ہے. کتنی عدالتوں کو تالے لگائے گے؟ انصار عباسی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی معجزہ نہ ہوا، کوئی ڈیل نہ ہوئی یا عدالت سے کوئی غیر متوقع ریلیف نہ ملا تو عمران خان کے جلد رہا ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں. وہ 2026 کے دوران بلکہ ممکنہ طور پر اس کے بعد بھی جیل میں رہ سکتے ہیں. پارٹی کے کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کی مشکلات جلد ختم ہوتی نظر نہیں آتی کیونکہ ان کے اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف زیر سماعت مقدمات اور سزاؤں کی نوعیت پیچیدہ ہے. عمران خان اور ان کی اہلیہ العزیزیہ ٹرسٹ کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں تاحال اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی. جب تک العزیزیہ ٹرسٹ کیس میں سزا برقرار ہے عمران خان جیل سے باہر نہیں آ سکتے. ان کے قانونی مسائل میں اضافہ کرتے ہوئے توشیخانہ دوم کیس اب اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. اگر اس میں بھی سزا ہو گئی تو اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہونے سے قبل عمران خان اور ان کی اہلیہ کو مزید قید کا سامنا پڑ سکتا ہے. 9 مئی سے متعلق کئی مقدمات تاحال زیر سماعت ہیں. پی ٹی آئی کے ماہرین قانون کو علم ہے کہ استعاشہ کے پاس اتنے قانونی حربے موجود ہیں کہ ان کیسوں کو طول دیا جا سکتا ہے جس سے عمران خان کی رہائی میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے. اگر عمران خان تمام بڑے مقدمات میں ہائی کورٹ سے بری ہوئے بھی تو اس میں طویل عرصہ لگے گا جب تک کوئی غیر معمولی عدالتی یا سیاسی پیش رفت نہیں ہوتی. عدالتی کارروائیوں کے موجودہ وقت کا اندازہ بتاتا ہے کہ عمران خان کی قید 2026 تک بلکہ اس سے بھی آگے جا سکتی ہے. ناظرین، انصار عباسی نے غلط نہیں کہا. بہتر ہوگا کہ تحریک انصاف کے وکلاء قومی عدالتوں کی دیواروں سے سر نہ ٹکرائیں، قانون کی کتابوں کو الماری میں بند کر دیں اور اپنا اور عدالت کا وقت برباد مت کریں. اس لیے کہ جب تک عمران خان تحریری طور پر یہ لکھ کر نہ دے کہ میں یہودیوں
میں یہودیوں اور یہودیوں کے پرستاروں کے خلاف نہیں بولوں گا، اس وقت تک عمران خان کی رہائی خوش فہمی کے خواب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر تحریک انصاف کے رہنما واقعی جانتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کا خوبصورت مستقبل ہے تو عوام کی عدالت میں جائیں، اس لیے کہ عمران خان کی رہائی کا فیصلہ عدالتوں نے نہیں، عوام نے کر رہا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا کالم۔ زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔